اگلے دن کوٹڑی کا دروازہ کھلا اور پہرے دار نے نہایت ادب سے جھک کر جے رام سے کہا کہ آپ کو سردار پرتاپ رائے بلاتے ہیں۔ جے رام پہرے دار کے طرز عمل میں اس تبدیلی پر حیران تھا۔ پرتاپ رائے اپنے دیوان خانے میں برآمدے میں ابنوس کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے سراندیپ کے راجا کے وہ تحائف پڑے ہوئے تھے جو گزشتہ شام عربوں کے جہاز سے لوٹے گئے تھے۔ اس نے جے رام کو دیکھتے ہی جواہرات کے انبار کی طرف اشارہ کیا اور کہا، جے رام، ان میں ایک ایک ہیرا تمہارے صندوق کے سارے مال سے زیادہ قیمتی ہے۔ جے رام نے اس پر قہر آلود نگاہ ڈالی اور اپنے ہونٹ کاٹنے لگا۔ پرتاپ رائے نے کہا، تمہارا چہرہ زرد اور تمہاری آنکھیں سرخ ہیں، معلوم ہوتا ہے تم رات بھر نہیں سوئے۔ کوٹڑی میں بہت گرمی ہوگی۔ بندرگاہ سے واپس آ کر مجھے تمہارا خیال نہیں آیا، ورنہ تمہیں اتنی دیر وہاں رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے مہاراج کی خدمت میں ایلچی بھیج دیا ہے، چند دنوں تک قیدیوں کے متعلق ان کا حکم آ جائے گا۔ جے رام نے کہا، تو آپ نے انہیں قید کر لیا؟ ہاں، میں نے تمہیں کل بھی بتایا تھا کہ یہ راجا کا حکم ہے۔ آپ نے انہیں لڑ کر قید کیا یا میزبان بن کر؟ پرتاپ رائے نے جواب دیا، تم ابھی بچے ہو، لڑائی میں سب کچھ جائز ہے۔ میری بہن کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا، آپ مجھے بنانے کی کوشش نہ کریں۔ ایک راجپوت کی عزت پر ہاتھ ڈالنا اس قدر آسان نہیں جس قدر آپ سمجھتے ہیں۔ میں پہلے آپ کے راجا کا ملازم تھا اور اب میں کاٹھیا واڑ کے راجا کے سفیر کی حیثیت سے یہاں آیا ہوں۔ اگر آپ نے میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو یاد رکھیے میں کاٹھیا واڑ سے لے کر راجپوتانہ تک آگ کی دیوار کھڑی کر دوں گا، اور مہاراج اپنے ہزاروں سپاہیوں کی جانیں ضائع کرنے کی بجائے دیبل کے ایک مغرور حاکم کو ہمارے حوالے کر دینا زیادہ مناسب سمجھیں گے۔ عرب ہمارے مہمان تھے، مجھے افسوس ہے کہ وہ میری وجہ سے اس مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ ممکن ہے کہ ان کے متعلق میری پکار ہندوستان کے کسی گوشے میں نہ سنی جائے، لیکن ان کے بازو بہت لمبے ہیں، وہ جب چاہیں گے آپ کا گلا دبوچ لیں گے۔ پرتاپ رائے کو معلوم تھا کہ بعض اوقات راجا کے غلط احکام بجا لانے کا خمیازہ اہلکاروں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ حاکم خطرے کے وقت اپنا قصور اہلکاروں کے سر پر ڈال دیتے ہیں۔ عربوں کے متعلق وہ اپنے راجا کی طرف سے مطمئن تھا، لیکن وہ کاٹھیا واڑ کے سفیر کی بہن کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا، جے رام، مجھے تمہاری بہن کے متعلق کوئی علم نہیں، آپ جھوٹ کہتے ہیں۔ میں اسے جہاز پر عرب عورتوں کے ساتھ چھوڑ آیا تھا۔ عورتیں جو جہاز پر تھیں وہ سب ہماری قید میں ہیں۔ اگر تمہاری بہن ان میں ہے تو میں ابھی تمہارے ساتھ چل کر اس سے معافی مانگتا ہوں۔ چلو۔ بہن کو تلاش کرنے کی خواہش جے رام کے تمام ارادوں پر غالب آ گئی اور وہ پرتاپ رائے کے ساتھ چل دیا۔ راستے میں اس نے پوچھا، عرب ملاؤں کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ پرتاپ رائے نے جواب دیا، وہ سب آخری وقت تک لڑتے رہے۔ عورتوں اور بچوں کے علاوہ صرف 5 مردوں کو زندہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ دوسرے جہاز پر سراندیپ کے ملاؤں نے معمولی مزاحمت کی لیکن جلد ہی ہتھیار ڈال دیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیک وقت سراندیپ اور عرب کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ میں نے صرف راجا کے حکم کی تعمیل کی ہے، اور جب تک میں اس عہدے پر ہوں میں ایسے احکام کی تعمیل کرتا رہوں گا۔ میرے خط کے جواب میں راجا نے اگر تمہیں بلا بھیجا اور تم نے ان سے قیدیوں کو رہا کرنے کی اجازت حاصل کر لی تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں خواہ مخواہ کی ذمہ داری سے بچ جاؤں گا۔ محل سے نکل کر چند قدم کے فاصلے پر جے رام اور پرتاپ رائے قید خانے کی چاردیواری میں داخل ہوئے۔ پہرہ داروں نے پرتاپ رائے کا اشارہ پا کر قیدیوں کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ عورتوں نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے۔ عرب ملاؤں نے جے رام کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیے۔
زبیر ایک کونے میں دیوار کے سہارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے نفرت اور حقارت سے جیرام کی طرف دیکھا اور اپنے ساتھیوں کی طرح منہ پھیر لیا۔ جیرام نے پرتاپ رائے کی طرف دیکھا اور کہا کہ میری بہن یہاں نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ پرتاپ رائے نے ایک پہرہ دار کو آواز دے کر اندر بلایا اور اس سے پوچھا، کیا تمام عورتیں اسی کمرے میں ہیں یا ملاحوں کے کمرے میں بھی کوئی ہے؟ نہیں مہاراج، تمام عورتیں یہی ہیں۔ جیرام نے بدحواس سا ہو کر زبیر کی طرف دیکھا اور ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا، زبیر، میری طرف اس طرح نہ دیکھو، میں بے قصور ہوں، تمہیں معلوم ہے میری بہن کہاں ہے؟ زبیر کے منہ سے اچانک ایک بھوکے شیر کی طرح گرج سے ملتی جلتی آواز نکلی، تم میری توقع سے کہیں زیادہ ذلیل ثابت ہوئے ہو۔ تم اپنے جھوٹ سے حقیقت پر پردے نہیں ڈال سکتے، لیکن یاد رکھو، اگر ناہید کو کچھ بھی ہوا تو خدا کی زمین پر کوئی ایسا خطہ نہیں ملے گا جو تمہیں ہمارے انتقام سے بچا سکے۔ ناہید کو اڑانے کے لیے تم نے اپنی بہن کو جہاز پر چھوڑا تھا، تمہاری تدبیر کامیاب تھی۔ تم نے اس خبیث کو ہمارا میزبان بنا کر بھیجا اور مجھے جہاز سے بلوا لیا اور خود پیچھے سے جہاز پر پہنچ کر نامعلوم کسی بہانے سے ناہید کو کہیں لے گئے۔ لیکن اگر صلح اور جنگ کے لیے تم لوگوں کے اصول یہی ہیں تو یاد رکھو کہ تمہارے راجا کے دن گنے جا چکے ہیں۔ پرتاپ رائے نے اچانک سپاہی کے ہاتھ سے کوڑا چھین کر زبیر کے منہ پر دے مارا۔ جیرام نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پرتاپ رائے نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم راجا کی توہین برداشت کر سکتے ہو لیکن میں نہیں کر سکتا۔ جیرام نے کہا، میں تم سے آخری بار پوچھتا ہوں کہ میری بہن اور اس عرب لڑکی کو تم نے کہاں چھپایا ہے؟ اس سوال نے پرتاپ رائے کا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہمارے حملے کے وقت اسے انتقامی جذبے کے تحت جہاز سے نیچے پھینک دیا گیا ہو؟ جیرام نے جواب دیا، یہ لوگ دشمنی میں شرافت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ میری بہن کے ساتھ عرب لڑکی کا غائب ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس سازش کے پیچھے کسی تمہارے جیسے آدمی کا دماغ کام کر رہا ہے۔ زبیر نے پھر جیرام سے مخاطب ہو کر کہا، تم ان باتوں سے مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ ناہید، خالد اور تمہاری بہن بیک وقت جہاز سے غائب ہوئے ہیں اور وہ یقیناً تمہاری قید میں ہیں۔ مجھے تم سے کسی نیکی کی توقع نہیں، لیکن ہم اتنا ضرور چاہتے ہیں کہ ہمیں سندھ کے راجا کے سامنے پیش کیا جائے، اور جب تک وہ ہمارا فیصلہ نہیں کرتا ناہید اور خالد کو ہمارے ساتھ رکھا جائے۔ پرتاپ رائے نے چونک کر کہا، میں اب سمجھا۔ جیرام، اگر ان لڑکیوں کے ساتھ جہاز پر سے کوئی آدمی بھی غائب ہوا ہے تو یہ معاملہ صاف ہے۔ کل رات بندرگاہ سے ایک سرکاری کشتی بھی غائب ہو گئی ہے، لیکن وہ زیادہ دور نہیں جا سکتے۔ تم میرے ساتھ آؤ۔ پرتاپ رائے اور جیرام قید خانے سے باہر نکل کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں سر پٹ دوڑاتے ہوئے بندرگاہ پر پہنچے۔ بندرگاہ کے پہرہ داروں نے شام کے وقت کشتی غائب ہو جانے کے متعلق پرتاپ رائے کے بیان کی تصدیق کی۔ اب مایا کے متعلق جیرام کی تشویش اور بڑھنے لگی۔ پرتاپ رائے نے چند کشتیاں اور جہاز شمال اور مغرب کے ساحل کے ساتھ ساتھ دیکھ بھال کے لیے روانہ کر دیے اور جیرام کو تسلی دی کہ وہ زیادہ دور نہیں جا سکتے۔ دوپہر تک اپنے مکان میں مایا کے متعلق کوئی خبر نہ پا کر اس نے بندرگاہ پر جانے کا ارادہ کیا، لیکن پرتاپ رائے کا سپاہی آیا اور اسے اپنے ساتھ محل کی طرف لے گیا۔